نئی نویلی دلہن سے اس کی سہیلی نے پوچھا، ہانی مون منانے کہاں گئی تھی؟ دلہن، مرے، اسلام آباد، لاہور۔ سہیلی، واہ، کیا کیا دیکھا؟ دلہن، چھت اور پنکھا۔ کسی بندے کا اپنی بیوی کے پہلے خاوند سے ٹاکرا ہو گیا تو پہلے والا خاوند جس نے طلاق دی ہوئی تھی دوسرے سے تنزیہ پوچھتا ہے، کیسی لگی میری استعمال کی ہوئی بیوی؟ اس بندے نے جواب دیا، 2 انچ کے بعد بالکل نئی تھی۔ ایک بھارتی فوجی کرنل کو گدھے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے اپنی حویلی میں کچھ گدھے پالے ہوئے تھے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کے ایک عزیز دوست کو ایک گدھے کی ضرورت ہے۔ اس نے دوست کو خط لکھا، پیارے دوست، اگر تمہیں گدھے کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لینا۔ No. 4 بیوقوف کہیں جا رہے تھے کہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے بیوقوف نے دوسرے سے پوچھا، گولی تمہیں تو نہیں لگی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی کہا نہیں۔ پھر تیسرے سے پوچھا تو اس نے بھی نفی میں جواب دیا۔ اس پر وہ خود ہی زمین پر گر پڑا اور بولا، پھر مجھے ہی لگی ہوگی۔ No. چوری کے ملزم نے عدالت میں اپنی صفائی میں کہا، جناب، میں اس بھری دنیا میں اکیلا ہوں، کھانے کو روٹی نہیں، رہنے کو مکان نہیں، اور بہت عرصے سے بے روزگار ہوں، اور نہ میرا کوئی دوست ہے۔ یہ سن کر جج نے کہا، واقعی تمہاری کہانی بڑی دکھ بھری ہے، لہٰذا میں تمہیں ایک ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں تمہیں رہنے کی جگہ، 2 وقت کا کھانا، دوست بنانے کا موقع ملے گا، اور یہ سب کچھ سرکاری خرچ پر ہوگا۔ ملزم نے خوش ہو کر پوچھا، کہاں؟ جج بولا، سینٹرل جیل۔ ایک بادشاہ نے میدان جنگ میں سپاہی کی دلیری پر خوش ہو کر انعام و کرام دیا اور پوچھا، عمر میں سب سے بڑی دلیری کی بات تم نے کون سی کی ہے؟ سپاہی نے 10 برس عرض کیا، عالی جاں، میں نے 12 برس اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولنے کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ ایک بوڑھی عورت کو پتہ چلا تو اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے پاس گئی اور بولی، بیٹا، میں نے سنا ہے کہ تم دنیا کے سب سے جھوٹے آدمی ہو۔ آدمی بولا، دنیا کو دفع کرے جی، میں تو آپ کو دیکھ کر سخت حیران ہوں، کس عمر میں یہ حسن، یہ جمال، یہ دلکشی؟ بوڑھی اور شرماتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، یہ دنیا والے بھی کتنے ظالم ہیں، اچھے بھلے آدمی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ No. شوہر اپنی بیوی سے، سبزی میں نمک نہیں ہے۔ بیوی، وہ کیا ہے نا، سبزی تھوڑی جل گئی تھی۔ شوہر، تو سبزی میں نمک کیوں نہیں ڈالا؟ بیوی بڑے بھولے پن سے بولی، وہ کیا ہے نا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، چلے پر نمک نہیں توڑتے۔ اتنا بھی تعلیم یافتہ نہ بنو کہ سامنے کتا آنے پر منہ سے دھڑ دھڑ کی جگہ ایکسکیوز می نکل جائے۔ پاکستانی عورتیں شاپنگ 3 حصوں میں کرتی ہیں، پہلی دفعہ پسند کرنے جاتی ہیں، دوسری دفعہ خریدنے، اور تیسری دفعہ واپس کرنے۔ شوہر اپنی بیوی سے، سبزی میں نمک نہیں ہے۔ بیوی، وہ کیا ہے نا کہ سبزی تھوڑی جل گئی تھی۔ شوہر، تو سبزی میں نمک کیوں نہیں ڈالا؟ بیوی بڑے بھولے پن سے بولی، وہ کیا ہے نا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، جلے پہ نمک نہیں دھرتے۔ No. آج وہ میرے پاس سے گزرا مگر اس نے میرا حال تک نہ پوچھا۔ خیر، آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، پتہ نہیں کون تھا۔ ایک فیصلہ آبادی اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی رہا تھا۔ ایک دوست نے پوچھا، اوئے ابے، دے سامنے اسموکنگ؟ فیصلہ آبادی بولا، ابا ہی ہے نا، کوئی پیٹرول پمپ تو نہیں۔ No. لڑکی مولوی سے، مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہے، جب اس سگریٹ پیتی ہوں تو عجیب بے چینی ہوتی ہے، جب پہلا کش لگاتی ہوں تو اپنے جوتے اتار دیتی ہوں، دوسرے کش پہ جرابیں، تیسرے کش پہ قمیض اتار دیتی ہوں، اور چوتھے کش پہ تو بس کیا ہی بتاؤں۔ مولوی، یہ لو گولڈ لیف اور تفصیل سے بتاؤ۔ No. برگر لڑکی، مر جاؤں گی، کزن سے شادی نہیں کروں گی۔ سرائے کی لڑکی، نکل وسا وط مسا دے، موچ نہ مترسا۔ No. بیوی، تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ شوہر، شاہ جہاں جتنا۔ بیوی، شاہ جہاں نے تو اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا، تم بھی میرے لیے تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر، میں نے تو پلاٹ بھی لے لیا ہے، تم ہی دیر کر رہی ہو۔ No. ایک جج کی نوکری چلی گئی تو وہ روز اپنے باس کے گھر باہر آ کر پوٹی کر جاتا، باس، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جج، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھوکا نہیں مر رہا۔
سردار کا رات کو سگریٹ پینے کا دل چاہ رہا تھا۔ سردار نے ہر جگہ ماچس ڈھونڈی پر کہیں نہیں ملی۔ آخر نا امید ہو کر موم بتی بجھا کر سو گیا۔ ایک شخص کو اتنی زور کی چھینک آئی کہ اس کی پتلون اتر گئی۔ وہ مسکرا کے بولا، آج تو یاد کرنے والے نے حد ہی کر دی۔ ایک آدمی جھوٹ بولنے کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ ایک بوڑھی عورت کو پتہ چلا تو اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے پاس گئی اور بولی، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم دنیا کے سب سے جھوٹے آدمی ہو۔ آدمی بولا، دنیا کو دفع کریں جی، میں تو آپ کو دیکھ کر سخت حیران ہوں کہ اس عمر میں بھی یہ حسن و جمال، یہ دلکشی۔ بوڑھی اور شرماتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، یہ دنیا والے بھی کتنے ظالم ہیں، اچھے بھلے آدمی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ آج میں نے پیناڈول کی گولی کو بیوقوف بنایا ہے، بغیر بخار کے کھا لی ہے، اب اندر جا کے بخار ڈھونڈ رہی ہوگی، میرے ساتھ چکر، اب آئے گا مزہ۔ 60 سال عورت نے اخبار میں اشتہار دیا، مجھے رشتے کی ضرورت ہے۔ 2 دن بعد خط آیا کہ اماں آپ فے لگانا بھول گئی ہیں۔ ایک پٹھان نے چڑیا گھر بنایا اور ٹکٹ 50 روپے رکھی اور کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر پٹھان نے 25 روپے رکھی اور پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ پھر پٹھان نے 10 روپے رکھی اور کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر پٹھان نے انٹری فری کر دی اور چڑیا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ پٹھان نے شیر کا پنجرہ کھول دیا اور باہر نکلنے کی ٹکٹ 200 روپے رکھ دی۔ پوری چھینک کا مطلب کسی نے آپ کو یاد کیا، اور جو چھینک آدھے راستے میں رک جائے تو سمجھ لیں کہ کسی کو آپ کی یاد آئی مگر اس نے دفع کرو کہہ کر ٹال دیا۔ ورنہ تو اسے کہتے ہیں کہ ایک بندے نے 5000 کے بل سے بچنے کے لیے 25 لاکھ کا سولر سسٹم لگوایا، اب ہر مہینے گورنمنٹ کو 24,000 ٹیکس دیتا ہے۔ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اچانک مرغی ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی۔ مرغا روتے ہوئے بولا، محترمہ بہت نیک تھی، جان دے دی مگر چمی نہیں دی۔ لڑکا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے والد، تم مہینے میں کتنا کماتے ہو؟ لڑکا، جی تقریباً 30,000۔ لڑکی کے والد، تمہیں پتہ ہے میں اپنی بیٹی کو 25,000 مہینہ جیب خرچ دیتا ہوں۔ لڑکا، جی وہ ملاقہ ہی بتایا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں بینک کے بعد محفوظ جگہ شلوار والی جیب سمجھی جاتی ہے۔ لڑکا، بس اور لڑکی ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہیں۔ اور لڑکی، رکشے اور لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک کو بلاؤ تو 4 آ جاتے ہیں۔ 3 حبشی دوست اکٹھے رہتے تھے۔ ایک دن ایک پری ان کے پاس آئی اور کہا، میں تم تینوں کی ایک خواہش پوری کر دوں گی۔ ایک بولا، مجھے گورا چٹا اور ہینڈسم بنا دو۔ پری نے گھڑی گھمائی اور وہ گورا چٹا اور ہینڈسم ہو گیا۔ دوسرے حبشی نے کہا کہ مجھے بھی گورا اور چٹا بنا دو۔ پری نے چھڑی گھمائی اور اسے بھی گورا چٹا بنا دیا۔ تیسرا بہت ہنسا۔ پری نے کہا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تیسرا بولا، ان تینوں کو پہلے جیسا بنا دو۔ پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار ایس پی سنگھ کے 11 بچوں کے نام کا آخری حصہ سنگھا تھا۔ جب ان کے ہاں 12واں لڑکا پیدا ہوا تو شوکت تھانوی سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا نام رکھوں۔ اس پر شوکت صاحب نے بے ساختہ کہا، آپ اس کا نام بارہ سنگھا رکھ دیجیے۔ تھپڑ مارنے پر شوہر نے ناراض بیوی کو کہا کہ انسان اسے مارتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے۔ جواب میں بیوی نے 2 تھپڑ مارے اور بولی، آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ سے پیار نہیں کرتی؟ ایک خاتون کار لے کر سروس اسٹیشن پہنچی۔ کار میں بے شمار ڈینٹ پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے لڑکے سے کہا کہ یہاں کاریں دھوئی جاتی ہیں۔ لڑکا بولا، جی ہاں دھوئی جاتی ہیں لیکن استری نہیں کی جاتی۔ ایک شخص نے مکان کرائے پر لینا تھا۔ ہمارا مکان نے کہا، تمہارے پاس کوئی شور کرنے والی چیز جیسے ٹیپ، ٹی وی، بچے وغیرہ تو نہیں ہے؟ وہ بیچارہ شاعر تھا۔ اس نے کہا، جب میں لکھتا ہوں تو رات کی خاموشی میں میرے قلم کے کاغذ پر چلنے سے ہلکی ہلکی سی بھی آواز آتی ہے۔ مالک مکان نے کہا، بس پھر وہ قلم چھوڑ کر آنا ہے تو آ جاؤ۔ پٹھان نے سب کو چیلنج دیا کہ وہ مینار پاکستان کو اپنے سر پر اٹھا کر پشاور لے جا سکتا ہے۔ ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ پٹھان، بس اسے تم لوگ صرف اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو۔
बस में एक लड़की खड़ी थी। एक छोटे बच्चे ने कहा, आप मेरी जगह पर बैठ जाएं। लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। छोटे बच्चे ने कहा, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा आजकल। और बच्चे रोता हुआ दोबारा अपने अब्बू की गोद में बैठ गया। लड़का, अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी कर लोगी? लड़की, नहीं, मैं अपनी बहन के पास रह लूँगी। लड़की, अगर मैं मर गई तो? लड़का, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूँगा। एक देहाती किसी बड़े होटल में गया और चाय का ऑर्डर दिया। वेटर एक छोटे से कप में ज़रा सी चाय ले आए। उसने एक ही घूंट में चाय ख़त्म कर दी और बोला, मीठा ठीक है, चाय ले आओ। नो। एक मोटा आदमी ऊंची इमारत से गिर गया। जब हसरतान में उसे होश आया तो उसने पूछा, मैं जिंदा हूँ? डॉक्टर, आप तो जिंदा हैं, लेकिन जिन पर तुम गिरे थे वो मर गए। नो। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से, मैंने एक मशरूब तैयार किया है, तुम आजमाना, पसंद करोगे? दूसरा दोस्त, कैसा है ये मशरूब? पहला दोस्त, इसे पीते ही आदमी बिल्कुल सच्ची बात कहता है। दूसरा दोस्त बोला, बहुत खूब, मैं चख कर देखता हूँ। ओ थू, ये तो नील है। पहला बोला, तुमने सच कहा है, वाकई ये नील है। नो। दो बेवकूफ़ आपस में बातें कर रहे थे। पहले ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि क़यामत के अगले दिन अखबार में क्या खबर छपेगी? दूसरे ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझो, हर खास दिन के अगले रोज़ अखबार का नागा होता है। नो। डॉक्टर, आपके 3 दांत एक साथ कैसे टूट गए? मरीज, बीवी ने रोटी सख्त पकाई थी। डॉक्टर, तो इनकार कर देते। मरीज, इनकार ही तो किया था। नो। एक आदमी भागता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। कहने लगा, मुझे जल्दी से गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया है। अहलकार, तो क्या बीवी मर गई है? आदमी, नहीं, वो बच गई है। नो। बाप, पर्चा कैसा हुआ? बेटा, एक सवाल रह गया, दूसरा आ नहीं रहा था, तीसरा और चौथा करना भूल गया, पांचवा नजर ही नहीं आया। बाप, बाकी सवालात? बेटा, सिर्फ वही गलत हुए हैं। नो। रेलगाड़ी में 2 बहरे सफर कर रहे थे। एक बहरे ने दूसरे से पूछा, अगला स्टेशन कौन सा है? 2, सर जी क्या फरमाया, आज जुमेरात ही है? पहला बहरा, हाँ, मैं गुजरात ही उतरूंगा। नो। 2 मिरासी बारात के साथ गए, जहां उनको बार बार पानी पिलाया गया। एक मिरासी ने तंग करके कहा, भाई थोड़े से चावल भी दे दो, पानी हलक में फंस गया है। नो।